السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تسبط لرؤيته ولا اللوحة متبلغ كنها عظمته، وتجبر بالعظمة والكبرياء، وتعطفا بالعز والبر والجلال، وتمجدا بالفخر والبهاء، وتحللا بالمجد والأقلاء، واستخلصا بالنور والضياء. خالق لا نظير له، واحد لا ند له، صمد لا كفو له، إله لا ثاني معه، وفاطر لا شريك له، ورازق لا معين له، والرب بلا شريك. والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني الاتهامي، السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات. دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آئیے مل کر دعائیں مانگیں. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العلا، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام. باری لہا تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، سادات عظام کا یہ صف عزا بچھایا، اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ماتم داروں کی ماتم داری، پرسداروں کی پرسداری، تعزیہ داروں کی تعزیہ داری، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری اپنی عزت والی بارگاہ میں مستجاب فرما. باری لہا اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، آل محمد کی عزت کا واسطہ اسے معاف فرما، اور اسے اگلے سال دور کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، خصوصاً بالخصوص جن مومنین نے جو بیمار ہیں اور دعائیں زمیں لگائی ہیں، باری لہا عزت آل رسول کا واسطہ انہیں شفا عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں، سہیل سازی، ملک نواز صاحب، دیگر بھی جو مومن بے اولاد ہے، باری لہا تمام بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما. باری لہا ہمیں نہیں پتہ تیری بارگاہ سے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے برا ہو ہمیں اس سے محفوظ فرما. باری لہا ہم تیری بارگاہ سے دو ہی چیزیں مانگتے ہیں، ایک عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، دوسرا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور. باری لہا حجت دوران ولی العصر کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما، ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. گلے کو خشک کر رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی جلد آمد کے لیے پھر بھی ایک صلوات. توجہ ہے جی، میں گزارشات پیش کروں. آپ حضرات جو مسلسل مجالس میں آتے رہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یکم محرم کو سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 9 سے شروع کیا تھا، اور ہمارا موضوع گفتگو رہا تحفظ قرآن و نبوت.
ارشاد رب العزت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی ہیں جو اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں اپنے محدود علم اور اپنے محدود مطالعہ کے مطابق روزانہ کوشش کرتا رہا کہ میں واضح کروں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کیسے فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کی محافظت کیسے فرمائی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ میں آپ سے ملتمس ہوں شاہ صاحب قبلہ کو رستہ دے دیں، بزرگ سید ہیں، چلے آگے آ جائیں گے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ فیض و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، بر محمد والے محمد صلوات، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میں چند جملوں میں اپنی پچھلی 8 دن کی گفتگو کو دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، ہم محرم کے آنے سے پہلے محرم کے منتظر رہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ اہل سنت دوست ایسے ہیں جو فقط شب عاشور مجالس میں آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جو پچھلی 8 دن کی گفتگو ہے وہ اسے اپنے ذہن میں رکھ کر میری گفتگو کا جو آج کا سلسلہ ہے، جو میں نے نتیجہ دینا ہے، وہ ہمارے ساتھ مل سکے، اس لیے کہ ہم یکم محرم سے مجالس کا آغاز کرتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک محرم جو ہے سوگ کے حوالے سے ہم شیعوں کے ہاں محرم یکم محرم سے شروع ہو کے 8 ربیع الاول کو ختم ہوتا ہے، میرے اہل سنت دوست کے ہاں محرم 9 محرم کو شروع ہو کے 10 کو ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا میں تو بالکل اپیل کیا کرتا ہوں کہ مجالس میں آئیں، ان کا اور ہمارا اختلاف ماتم کا ہے، لیکن ذکر امام حسین علیہ السلام کا تو نہیں ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے اہل سنت دوستوں کو کہ وہ مجالس میں آیا کریں، ذکر سید الشہداء علیہ السلام سنیں، جب ماتم داری ہونے لگے آپ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے نہ شیعوں کے امام کی ہے نہ اہل سنت کے امام کی ہے، بلکہ مجلس محمد کے بیٹے کی ہے۔ اب جو سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ میرا نبی ہے، میرا سردار ہے، میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے بیٹے کی مجلس میں ضرور آیا کرے۔ اور اس لیے بھی میں اپیل کر رہا ہوں اہل سنت دوستوں سے کہ آپ مجالس میں تشریف لایا کریں، تاکہ جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہو، اختلافات ختم ہوں اور ہم شیعہ سنی مل کر بیٹھ سکیں۔ میں چند جملوں میں اپنی پچھلی 8 دن کی گفتگو دہراؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کتنی نفاست سے ایک ایک مجلس کو، ایک ایک تقریر کو ایک ایک جملے میں بند کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو حفاظت کا انتظام لیا، جو اپنے ذمہ انتظام لیا تھا، اس کا اللہ نے انتظام یوں کیا، اللہ نے حفاظت یوں فرمائی کہ اللہ نے قرآن مجید کی محافظت کے لیے جو لوح چنی وہ لوح محفوظ ہے۔ ذرا ساتھ دیجیے گا میرا، جو مسلسل مجالس میں موجود تھے، اللہ نے جو لوح چنی وہ لوح محفوظ ہے، جو کتاب مکنون چنی وہ کتاب مکنون محفوظ ہے، جو فرشتہ چنا وہ روح الامین ہے، وہ بھی محفوظ ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے جو دل چنا وہ دل محفوظ ہے، اللہ نے اس کے لیے جو ذات چنی وہ ذات محفوظ ہے۔ آیت وہ شامل کر لوں جو آپ کے بچوں کو یاد ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ فرمایا اتنی حفاظت سے اترنے والے قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جس رات میں قرآن اترا ہے تمہیں اس رات کا شعور نہیں ہے۔ میں شیعہ عقیدہ اپنے مذہب کے منبر سے نشر کرنے لگا ہوں، اللہ فرمایا جس رات میں قرآن اترا تمہیں اس رات کا شعور نہیں ہے، تو پھر اہل سنت دوستو فیصلہ خود کرنا، جس رات میں قرآن اترے جب اس رات کا شعور نہیں ہے تو جس ذات پر قرآن اترے اس ذات کا شعور کیسے ہو سکتا ہے؟ ذات مصطفیٰ کیا ہے یہ ہمارے شعور سے بلند بات ہے، ہمارے شعور میں آ ہی نہیں سکتی۔
اور میں اگر لفظ بدلوں تو میں یہ کہوں کہ جس نے قرآن بھیجا اس ذات جیسی ذات کوئی نہیں ہے، جس لوح محفوظ سے قرآن آیا اس لوح محفوظ جیسی تختی کوئی نہیں ہے، جس کتاب مکنون سے قرآن آیا اس کتاب مکنون جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، جس قلب پر نازل ہوا اس قلب جیسا قلب کوئی نہیں ہے، جس ذات پر نازل ہوا اس ذات جیسی ذات کوئی نہیں ہے، جس شہر میں قرآن نازل ہوا اس شہر جیسا شہر کوئی نہیں ہے، اور جس گھر میں قرآن نازل ہوا اس گھر جیسا گھر کوئی نہیں ہے۔ میری سادہ سادہ باتیں جناب کی سمجھ میں آ رہی ہیں نا جناب؟ میں کوئی عالم ہوتا تو میں عالمانہ بات کرتا، میں کوئی فلسفی ہوتا تو میں فلسفے کی بات کرتا، میں مذہب اہل بیت کا ادنیٰ سا طالب علم ہوں، مجھے تو طالب علمانہ بات کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن کے تسلسل کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر آپ کو میری کل تک کی گفتگو یاد ہو تو کل ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ ذات مصطفیٰ کی جگہ پر شہادت بھی لینا چاہتا تھا کہ حضور انبیاء کے سلطان اور سردار بھی ثابت ہو جائیں، اور اللہ حضور کو قتل سے بھی بچانا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بتائی کہ جو کچے مسلمان نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، اگر نبی قتل ہو گیا تو وہ دین سے پھر جائیں گے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کل میں نے عرض کی تھی کہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہی دے گا جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو۔ اب میں جملہ پڑھانے لگا ہوں، اللہ نے قرآن ذات مصطفیٰ پر کیوں اتارا؟ اس لیے کہ جیسے قرآن کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے، اسی طرح میرے نبی کا ظاہر بھی پاک ہے میرے نبی کا باطن بھی پاک ہے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں نبی کی جگہ پر شہادت وہ دے گا جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو۔ وہ قادری ہیں تو میں حیدری ہوں، وہ قادری ہیں تو میں حسینی ہوں۔ ایک بات انہوں نے کی، ایک بات جناب میں نے بھی کرنی ہے۔ جو بات انہوں نے کی جو یہاں تک رہے اسے سنی کہتے ہیں، جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں جو وہاں تک چلا جائے اسے شیعہ کہتے ہیں، یعنی میں ایک قدم آگے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں نبی کی جگہ پر شہادت وہ دے گا جس کا ظاہر بھی نبی کی طرح پاک ہو، جس کا باطن بھی نبی کی طرح پاک ہو۔ جو یہاں تک رہے اسے سنی کہتے ہیں، اگلا جملہ جو میں کہنے لگا جو یہ مان لے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں جو نبی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہ دے گا جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو اس بات کا قائل ہو کہ جب نبی دنیا سے چلے گئے نبی کے بعد نبی کے منبر پر بھی وہی بیٹھے گا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو، جس کا باطن بھی محمد جیسا ہو۔ مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ چونکہ مجھے جلدی نہیں ہے اس لیے میں جلدی نہیں کر رہا، اور میں آپ سے ملتمس ہوں اگر نعرہ لگانے کو دل کرے تو آج اور کوئی نعرہ نہیں لگانا۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، بس یہ دو نعرے لگانے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسین پاک کا دشمن اللہ نے بے شمار۔ عزیزان محترم، اللہ نے محفوظ رکھا۔ کل اور پرسوں کی گفتگو اگر آپ اپنے ذہان عالی میں تازہ کریں، اللہ نے حفاظت کے سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے میرے نبی کی والدہ کو موت تب دی جب حضور کی دودھ پینے کی مدت گزر گئی تاکہ نبوت محفوظ رہے۔ اور کل میں نے اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ اللہ نے حضور کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس پر کبھی زوال نہ آئے، جس کی صرف تعریف ہی تعریف ہو، تعریف ہی تعریف ہو، یعنی جس کا ماضی کمال پر رہے، جس کا حال کمال پر رہے، جس کا مستقبل کمال پر رہے، جس کا ماضی کمال پر رہے، جس کا حال کمال پر رہے، جس کا مستقبل کمال پر رہے۔ آج تو سمجھ آ گئی ہوگی جناب کو میرے نبی نے کیوں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین کا ماضی بھی کمال پر تھا، حسین کا حال بھی کمال پر ہے، حسین کا مستقبل بھی کمال پر رہے گا۔ میں نے ایک سکول کی دیوار پر لکھی ہوئی ایک ربائی پڑھی تھی، مجلس میں ہجوم دیکھ کے مجھے بات یاد آ رہی، میں جناب کو سنا دوں۔
اس شاعر نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے جہان بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے۔ شاہ صاحب یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ آپ نے بلائے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ انہیں حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ جہان بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے، یہ ہر ایک لب پہ حسین کیوں ہے، یزید منہ کو چھپا رہا ہے۔ کل ہم بازاروں میں نکلیں گے، ہم اپنے سینے پہ اپنا ہاتھ مار کے حسین زندہ باد کہیں گے، یزید مرد آباد کہیں گے۔ ہم بازار میں جا کے بتائیں گے حسین ہمارا سردار ہے۔ اگر تیرے نزدیک واقعی ہی یزید اچھا ہے، کل تو بھی نکل بازار میں، کل تو بھی نکلنا بازار میں، میں کہوں گا حسین میرا ہے، تو کہنا یزید میرا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کس کا سر فخر سے بلند ہے، کس کا سر جھکا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ نسل یزید ختم ہو گئی، یقیناً آج بھی موجود ہے۔ کل بازار میں جب ہم نکلیں گے، ہم جتنے غیر سید ہیں، ہم سادات کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے، بابا جی بڑا افسوس ہوا، بابا جی بڑا دکھ ہے۔ یعنی حسین علیہ السلام کی اولاد ہر چوک پہ فخر سے کہے گی میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ حسین کے ماننے والے کہیں گے میں حسین کا ماننے والا ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، میں حسین کا ماتمدار ہوں۔ اگر تو واقعی یزید کا بیٹا ہے تو چوک میں کہنا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں، تو چوک میں کہنا میں یزید کا ماننے والا ہوں۔ اب حسین کا گلی گلی میں تذکرہ ہونا اس بات کی دلیل بن گیا کہ نحن نزلنا الذکر، زندہ باد مرد آباد۔ محمد محمد عجل ارجان محمد فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یا اللہ تو نے ذات نبوت کو محفوظ رکھا، یا اللہ یہ نظام نبوت ہم تک پہنچا کیسے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں جو باتیں آج کر رہا ہوں یہ میرے جگر کا خون لگا ہے سادات اس بات پہ۔ مجھے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن مجھے باتیں سر سے گزارنی نہیں، مجھے باتیں آپ کے اذہان عالی میں اتارنی ہیں۔ یا اللہ کیسے محفوظ رکھا؟ دیکھیے اللہ نے محفوظ رکھا جب تک حضور کی دودھ پینے کی عمر تھی، اللہ نے حضور کی والدہ کو موت نہیں دی۔ اب اللہ نے حضور کی جوانی کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے پرسوں پڑھا تھا عکاظ کا میلہ، اللہ نے حضور کو عکاظ کے میلے میں جانے نہیں دیا تاکہ وہ نبوت محفوظ رکھے۔ اب اللہ نے بیوی عطا کرنی ہے۔ اب سوچ رہے کہ نا مجھے اس بندے پر جس نے سارا عشرہ سنا ہے پھر میری بات ہے، اب اللہ نے بیوی عطا کرنی۔ بیوی کیسی ہو؟ معیار کے مطابق ہو۔ اچھا معیار کیا ہے؟ معیار نبوت نہیں، کیونکہ اگر معیار نبوت ہوتا تو پھر سامنے بیوی بھی نبی ہونی چاہیے تھی، مستورات میں نبی آئی کوئی نہیں۔ معیار نبوت نہیں، معیار رسالت نہیں، معیار محمدیت ہے۔ معیار محمدیت ہے۔ چنیوٹ کا مرکزی مجمع ہے جناب، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے، میری بات کا وزن کیجئے گا۔ معیار محمدیت، نبوت نہیں، رسالت نہیں۔ اب اللہ نے بیوی کو عطا کرنی ہے جو برابر کی ہو۔ عرب میں میرے نبی کو یا صادق کہا جاتا تھا، یا امین کہا جاتا تھا، یا طاہر کہا جاتا تھا۔ اب بیوی وہ ہونی چاہیے جو صادقہ بھی ہو، جو امینہ بھی ہو، جو طاہرہ بھی ہو۔ حضور عکاظ کے میلے میں گئے بھی نہیں بھی گئے، نبوت بھی محفوظ رہی، واپس آئے 20 سال کے بعد فرمایا شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، عورتوں کا ڈانس دیکھنا حرام۔ انہوں نے کہا آج سمجھ آئی، اس دن بھی سویا نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں گیا، اس کے نزدیک وہ سب حرام تھا۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نے بتایا تھا عکاظ کے میلے کا تھوڑا سا منظر، ایک جملہ اور کہوں گا۔ عکاظ کے میلے میں ہوتا کیا تھا؟ جتنی برائیاں عرب کے معاشرے میں تھی ساری عکاظ کے میلے میں ہوتی تھی۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، سیدزادیاں بیٹھی ہیں، میں بڑے عزت دار لفظوں میں لپیٹ کر ایک جملہ کہوں گا۔ عکاظ کے میلے میں ہوتا کیا تھا؟ عکاظ کے میلے میں ایک شاعر کھڑا ہو کر دوسرے بندے کی بیوی کے حسن کے متعلق شعر پڑھ رہا تھا، اور جس کی بیوی تھی وہ داد دے رہا تھا۔
ان کی بےغیرتی ذہن میں آ گئی جناب. میں شعر پڑھنے والے کی بےغیرتی پہ حیران نہیں، اس کی بےغیرتی پہ حیران ہوں جس کی بیوی تھی، وہ داد دے رہا تھا. خدا کی قسم میرے سر پہ قرآن رکھو، جو ایسے نجس ماحول میں عرب کے بدوؤں سے طاہرہ کہلوائے اسے ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اللہ نے میرے نبی کے لیے پھر بیوی وہ چنی جو طیبہ و طاہرہ تھی، جسے عرب کے لوگ طاہرہ کہتے تھے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں عرض کیا کہ میں نے واقعہ نہیں سنانا، میں نے سٹوری نہیں سنانی، میں نے نتیجہ دینا ہے. حضور نظام نبوت دے رہے ہیں. جو بزرگان بیٹھے ہیں آپ میری بات کی تائید کیجئے گا. اہل سنت کے ہاں سیرت 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، ہم شیعوں کے ہاں سیرت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. پتہ انہیں بھی ہے کہ سیرت ماں کی گود سے شروع ہوئی ہے. انہوں نے 40 سال کے بعد شروع کیوں کی؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے اگر ماں کی گود سے سیرت محمد شروع کریں اس میں ابو طالب بھی آ جائے گا، اس میں فاطمہ بنت اسد بھی آ جائیں گی. لہذا ابو طالب کو سیرت محمد میں سے نکالنے کے لیے 40 سال کے بعد سیرت شروع کی گئی. میں سٹوری نہیں، میں نظام بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے تحفظ کیسے کیا. حضور کو بلایا گیا، جناب ختیجہ نے جناب میسرہ سے کہا مجھے ایک مینیجر چاہیے جو میرے کاروبار کو دیکھے. میسرہ نے کہا اس وقت قرۂ ارض پر عبداللہ کے بیٹے کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں. حضور کو بلایا گیا. اب جناب ختیجۃ الکبریٰ بیٹھی ہیں کرسی پر، باریک پردہ لگتا تھا، بی بی کے پاؤں نظر آتے تھے. پردے کے پیچھے بی بی کے پاؤں نظر آتے تھے. عرب کے جتنے بھی لوگ آتے تھے بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے تھے. ملکہ تھی نا، سارے تو قرضے ہی تھے بی بی کے. اب پردہ لگا ہوا ہے، میسرہ کھڑا ہوا ہے. نفیسہ بی بی ختیجہ کی کنیز تھی، وہ کرسی کے پاس کھڑی ہے. بی بی ختیجہ کرسی پر بیٹھی ہے. حضور باہر آئے. اب ظاہر ہے بلایا گیا تو پھر ہی آئے ہیں نا. کوئی اور ہوتا دروازہ کھولتا اندر آ جاتا کہ مجھے بلایا گیا ہے. حضور نے دستک دی. میں نظام نبوت پڑھ رہا ہوں جناب کے نبوت کسے کہتے ہیں. حضور نے دستک دی. میسرہ نے کہا جناب آ جائیے، بی بی ختیجہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں. حضور نے فرمایا نہیں میسرہ، جا کے ختیجہ کو بتا محمد کہہ رہا ہے اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. تحفظ نظام نبوت، اللہ نے نبوت کا تحفظ کیسے دیا. محمد کہہ رہا ہے، دہرائیے جی، محمد کہہ رہا ہے اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. ہم شیعوں نے یہیں سے درس لیا ہے کہ جہاں شریف ذاتی ہو وہاں اجازت لے کے جاتے ہیں، آگ لے کر نہیں جاتے. شریف زادی کے دروازے پر آگ لے کے نہیں جایا جاتا، شریف زادی کے دروازے پر اجازت لے کے جایا جاتا ہے. سلام ہے ان آنکھوں پر جن آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اب حضور آئے. پہلے بھی لوگ آتے تھے، بی بی ختیجۃ الکبریٰ تشریف فرما بیٹھی رہتی تھی. جیسے ہی محمد آئے ختیجۃ الکبریٰ اٹھ کے کھڑی ہوئی. یہ جو دوست ہوتے ہیں یہ مزاج آشنا ہوتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں گواہی دیں گی، جو سہیلیاں ہیں میری بہنوں کی وہ مزاج آشنا ہیں. یہ جو نفیسہ تھی صرف کنیز نہیں تھی، سہیلی بھی تھی. جب بی بی ختیجہ اٹھ کے کھڑی ہوئی نفیسہ نے مسکرا کے بی بی ختیجہ کی طرف دیکھا. بی بی ختیجہ نے محسوس فرما لیا کہ نفیسہ نے میرے اٹھنے کو محسوس کیا ہے. جلدی سے بیٹھ گئی. معاملہ طے ہوئے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، معاملہ طے ہوئے. قافلہ چلا گیا. تاریخوں میں لکھا 1 مہینہ قافلہ جانے پہ لگتا تھا، 1 مہینہ ادھر 1 ادھر آنے پہ. حضور اٹھ کر چلے گئے، معاملہ طے ہو گئے کہ آپ نے قافلے کے ساتھ جانا ہے. اٹھ کر جب بی بی ختیجہ آئی نا واپس اپنے کمرے میں، نفیسہ نے کہا بی بی میں نے ایک بات پوچھنی ہے. بی بی ختیجہ نے فرمایا میں تجھے بتاؤں تو نے کیا پوچھنا ہے؟ جی بتائیے. فرمایا تو نے یہی پوچھنا ہے نا کہ باقی لوگ آتے تھے میں بیٹھی رہتی تھی، محمد آئے تو میں اٹھ کر کھڑی کیوں ہو گئی؟ نفیسہ نے کہا بی بی یہی بات ہے، وہ تو آپ کے پاس نوکری کرنے کے لیے آیا ہے، آپ بیٹھی رہتی. بی بی ختیجہ فرماتی ہیں مجھے رب عیسیٰ کی قسم پہلے جب لوگ آتے تھے نا مجھے لگتا تھا وہ میرے نوکر ہیں اور میں ان کی ملکہ ہوں. آج جب محمد آیا مجھے لگا میں کنیز ہوں، یہ دونوں جہانوں کا مالک آ گیا. بی بی فرمایا دونوں جہانوں کا مالک. چلا گیا قافلہ. زندہ باد، مردہ. صلوات بھیجیے. اللہ محمد آل محمد عجل فرج آل محمد.
3 مہینے لگنے تھے، 1 مہینہ جانے پہ، 1 ادھر 1 واپسی پہ، پتہ تھا بی بی کو، لیکن روزانہ بی بی نفیسہ سے کہتی تھی چھت پہ کرسی رکھ، اور روزانہ بی بی نفیسہ چھت پہ کرسی رکھتی تھی، بی بی ختیجہ بیٹھ کر رستہ دیکھا کرتی تھی۔ بی بی نفیسہ نے ایک دن کہا، بی بی پتہ ہے انہوں نے 3 ماہ کے بعد آنا ہے، گھر بیٹھ جائیں۔ بی بی نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، جب سے محمد گیا ہے نا میرا دل کرتا ہے سارا قافلہ لٹتا ہے تو لٹ جائے پر محمد واپس آئے۔ قافلہ آیا جی 3 ماہ کے بعد واپس۔ بی بی ختیجہ بیٹھی تھی مکان کی چھت پر، پاس کھڑی تھی حضرت نفیسہ، جس کا نام ہی نفیسہ ہے، خدا جانے وہ کتنی نفیس ہوگی، اور جو سہیلی خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، بلکہ یہ کہوں جو سہیلی بطول کی ماں کی ہے، جو سہیلی حسن اور حسین کی نانی کی ہے، خدا جانے وہ کتنی نفیس مزاج ہوگی۔ جناب نفیسہ کھڑی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کرسی پہ بیٹھی ہیں، دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آیا، گرد اڑی، پہلے میسرہ نے اونٹ دوڑایا، جہاں تک اونٹ آ سکتا تھا وہاں تک اونٹ آیا، پھر میسرہ اونٹ سے اترا، دوڑتا آتا تھا، کہہ رہا تھا بی بی حد ہو گئی، بی بی حد ہو گئی، بی بی حد ہو گئی۔ حضرت نفیسہ نے فرمایا آرام سے آ، ادھر بھی حد ہو گئی، صرف ادھر نہیں حد ادھر بھی ہوئی ہے۔ اب قریب آیا میسرہ، بی بی خدیجہ نے فرمایا کیا حد ہو گئی؟ اس نے کہا بی بی یہ جو ساتھ گیا ہے نا اسے مینیجر نہ سمجھنا، اسے منشی نہ سمجھنا، بی بی میں نے دیکھا جہاں دھوپ ہوتی تھی بادل اس پر چھایا کرتا تھا، کلیساؤں میں سے راہب نکل کر اس کے پاؤں چومتے تھے، یہودی اور عیسائی علماء نکل کر اس کے ہاتھ چومتے تھے، بی بی درختی سے جھک کر سلام کرتے تھے، پتھر اسے آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ نے فرمایا جو تم نے بتایا ہے نا میں تجھے انعام دوں گی، پر بتانے کی ضرورت نہیں۔ میسرہ نے پوچھا بی بی کیوں؟ فرمایا میں اس کی محمدیت سے واقف ہوں، میں جانتی ہوں یہ صرف عبداللہ کا بیٹا نہیں، یہ صرف ابو طالب کا بھتیجا نہیں، میں اس کی محمدیت سے واقف ہوں۔ رشتہ طے ہوا، نفیسہ آئی، مجھے بہت زیادہ سمیٹ کر نتیجہ دینا ہے، نبوت کا تحفظ پڑھ رہا ہوں جناب۔ شادی طے ہو گئی، بارات چلی، باقی بیویوں میں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں ایک فرق ہے، باقی بیویاں ہیں امہات المؤمنین، یہ ہیں ام المعصومین۔ سادات دعا فرمائیں گے جملہ کہوں، باقی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ بیوی آپ کی ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ سے، چونکہ چونکہ یہ رات کا مرکزی اشرہ ہے اور پھر آج مرکزی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی باتیں کر جاؤں جس میں سے مذہب اہل بیت کا عقیدہ واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے شیعت کیا ہے۔ ہم جو کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں ہم پاگل نہیں ہیں، ہم یہ جو اتنے وزنی تعزیے اٹھاتے ہیں شوق ہے ہمیں، واجب ہے ہم پر، ہمارے ہاں ماتم جائز نہیں عبادت ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے رشتہ طے ہوا، واحد بی بی ہے امہات المؤمنین میں سے جس کے دروازے پہ محمد صحرا باندھ کے خود گیا، ایک ہی بی بی ہے۔ ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی سے یا رسول اللہ وہ بوڑھی سی تھی خدیجہ، آپ ہر وقت خدیجہ کرتے رہتے ہیں، اسکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود، سیاہ ستہ میں پڑھ کے دیکھیے آپ کو واقعہ ملے گا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ بوڑھی خدیجہ، آپ ہر وقت خدیجہ کرتے رہتے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو میرے جیسی کماری خوبصورت بیوی ملی، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو میرے جیسی کماری اور خوبصورت بیوی ملی۔ حضور فرماتے ہیں میں اے عائشہ میں یہی تو سوچ رہا ہوں خدیجہ کتنی خوش قسمت تھی جسے میرے جیسا کنوارا اور خوبصورت شوہر ملا تھا۔ اور جناب نفیسہ کے متعلق ایک جملہ کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں شیعہ ازواج مطہرات کی عزت نہیں کرتے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، ہم ماننے میں اتنے مخلص ہیں۔ یہ نفیسہ جو ہے یہ بی بی خدیجہ کی کنیز تھی، اور اس کی عزت اور فضیلت کے لیے بات یہی کافی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد محمد نفیسہ کا کھانا پکایا کرتے تھے۔ کنیزیں کہتی تھی، باقی امہات المؤمنین کہتی تھی یا رسول اللہ ہم لے جاتی ہیں نفیسہ کے لیے کھانا، حضور فرماتے تھے نہ نفیسہ کے لیے کھانا میں خود لے کے جاؤں گا، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ رشتہ طے ہوا، بارات آ گئی جی، بیٹھے، اب خطبہ نکاح پڑھا جانا ہے۔ دیوبندی بھائیوں کی کتاب جماعت اسلامی کی، حضرت محمد، رائٹر ہے ملک غلام علی۔ میں کوشش کروں گا 2-3 سطریں صرف پڑھوں، اس میں سے بات زیادہ طویل نہ ہو۔ وہ کہتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے پاک باز دلہا
پاک باز دلہن، پاک باز دلہا، پاک باز دلہن، گھر جا کے وضو کر کے قرآن سامنے رکھ کے کھول کے میرے اہل سنت دوستو خود فیصلہ کرنا، جب دلہا بھی پاک باز ہے دلہن بھی پاک باز ہے تو نکاح خواہ کتنا پاک ہونا چاہیے؟ جب دلہا محمد ہو، جب دلہن خدیجۃ الکبریٰ ہو، نکاح خواہ پھر کیسا ہونا چاہیے؟ جن کے نکاح ہو گئے اللہ کی مرضی، جن کے نہیں ہوئے جب نکاح خواہ ڈھونڈنا پڑے تو ابو طالب جیسے ڈھونڈنا۔ اچھا، باقی نکاح خانوں میں اور ابو طالب میں ایک فرق ہے، باقی سارے پیسے لے کے نکاح پڑھتے ہیں، ابو طالب نے پیسے دے کے نکاح پڑھا، خطبہ نکاح پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ اگر آپ کو میری 3 دن پیچھے والی مجلس یاد ہو، یا اللہ ہماری اولاد میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج۔ اب جناب ابو طالب فرمانے تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں پیدا کیا۔ اچھا، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے دلہا، میری بات کا لطف لیجئے گا، مجھے پتا ہے بڑی گرمی ہے لیکن ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کیجئے گا۔ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دلہا جتنا بھی بد کردار ہو، جتنا بھی بد مزاج ہو، شادی والے دن تو یوں بیٹھتا ہے نا، یوں ہی بیٹھتا ہے نا، جس کے سامنے محمد یوں بیٹھ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آئے محمد جس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سادات غیر سادات دعا فرمائیے گا، خصوصاً سادات جو بزرگ بیٹھے۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا پنڈ دادن خان، 3-4 سال ہو گئے تھے مجھے وہاں جاتے ہوئے۔ وہ جو محلے کے مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے مولوی سے بات کرنی ہے، بانیان میرے پاس لے آئے، بیٹھ گئے، بات ہونے لگی جناب ابو طالب پہ۔ بات کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ آ جائیں ممبر پہ۔ میں ممبر پہ جانے لگا، میں نے کہا مولانا آ جائیں ساتھ۔ اس نے کہا مجلس، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یار، آ جاؤ۔ میں اسے ساتھ لے گیا، پاس بٹھا لیا، مجلس میں ممبر پہ آ گیا، اسے بٹھا لیا۔ بات ہو رہی تھی، جب بحث ہو رہی تھی بیٹھک میں بیٹھے تو جناب ابو طالب پر۔ اب میں نے کہا یار ہمیں چھوڑ، ہمارا نکاح کیسے ہوتا ہے، تو بتا تیرا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اہل سنت کے نکاح میں کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ہم شیعوں کے نکاح میں کلمے نہیں ہیں، اس لیے کہ کلمہ اسے پڑھایا جاتا ہے جو مسلمان نہ ہو، اور جو مسلمان نہ ہو اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نکاح اس کا ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ اب بات ہے جی نکاح کی، نبی کا نکاح پڑھا ہے ابو طالب نے، اب کہتے ہیں جی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمارے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھا جاتا، آپ کے نکاح میں کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہو جس نے محمد کو 3 کلمے پڑھائے تھے۔ خبردار، نکاح پڑھا، نکاح پڑھنے کے بعد نظام تحفظ کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں جناب۔ محافظت کس نے ذمہ داری اٹھائی؟ خدا نے۔ اب خدا نے محافظت کرنی ہے، اب نبی کا ہے نکاح۔ فقہ کا مسئلہ سنی شیعہ علماء سے جا کے پوچھئے، اگر لڑکا خود کام کرتا ہو تو اپنا حق مہر خود ادا کرے، اگر نہ کام کرتا ہو تو پھر اس کا ولی حق مہر ادا کرے گا۔ ایسا ہی ہے، اگر لڑکا مسلمان ہو اس کا ولی کافر ہو کہ حق مہر دے سکتا ہے؟ سنی شیعہ علماء سے پوچھو جا کے، میں نے فقہ کو پڑھا ہے، میں نے عربی اور مولوی فاضل کیا ہے، میں نے فقہ کو پڑھا ہے، نہیں دے سکتا۔ اب محمد کا ہے نکاح، نکاح بھی وہ جس میں سے نسل محمد چلنی ہے۔ نکاح پڑھنے کے بعد حق مہر دیا ابو طالب نے۔ کافر کا مال بھی نجس ہوتا ہے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نبی نے حق مہر کیوں قبول کیا؟ ابو طالب کا حق مہر دینا، نبی کا قبول کر لینا۔ اچھا پھر فرمایا تمام حمد و ثنا کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا۔ میرے سامنے بندہ غلط بات کرے، میں ممبر پہ ہوں، میرے سامنے بندہ غلط بات کرے، ٹوکنا مجھ پہ واجب نہیں، روکنا مجھ پہ واجب۔ بندہ مذہب اہل بیت کے خلاف بات کرے، روکنا مجھ پہ واجب ہے۔ نبی کا خطبہ نکاح ہے، ابو طالب پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر ابو طالب نعوذ باللہ غلط بات کرے، روکنا نبی پہ واجب نہیں؟ واجب ہے نا۔ جو محمد کے سامنے خطبہ دے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو محمد کے سامنے تقریر کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹا میرے نبی کا مر گیا، عرب کے کافر ہوئے خوش کہ لو جی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری تو لی تھی، اب جس کا بیٹا نہیں رہا وہ خود بھی محفوظ نہیں رہا، جس کا بیٹا نہیں رہا خود بھی محفوظ نہیں رہا۔ پھر حفاظت ہے 2 چیزوں کی، ایک قرآن کی، ایک
باقی رہے تو محمد کی حفاظت بھی ہو جائے گی، قرآن کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اب نبی کا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کا بھی محافظ ہو، جو ذات محمد کا بھی محافظ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محمد یہ جو زہرا ہے یہ حفاظت کا نظام ہے۔ فاطمہ صرف بیٹی نہیں، حفاظت کے انتظام کا نام ہے۔ سورہ مبارکہ فاطر آیت کا نمبر ہے 32، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں چن لیا۔ سادات عظام بانیان یہ جتنے شیعہ ہیں سارے آپ کے اپنے نہیں، اپنے ہیں نا، جو باہر سیکورٹی کے لیے کھڑے کیے ہیں وہ ان میں سے کیوں نہیں ہیں؟ وہ چنے ہوئے ہیں بندے، یہ ہیں، یہ بھی سارے آپ کے اپنے، لیکن وہ جو کھڑے کیے وہ چنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنایا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اللہ کا چنا ہوا قرآن کا وارث ہے، شیطان کا منتخب کیا ہوا قرآن کا وارث نہیں ہوتا۔ زندہ باد مردہ باد۔ اب وہ جو صادق بھی مانتے تھے، امیر بھی مانتے تھے، اب آئے مد مقابل پہلی جنگ بدر کی۔ بڑی گرمی ہے، میں نے جنگ والی بات نہیں کرنی، لڑائی میں گرمی زیادہ لگتی ہے جناب، لہذا مجھے لڑائی والی بات ہی نہیں کرنی۔ پہلی جنگ بدر، دوسری احد، خندق، خیبر، حنین۔ اب اللہ نے کرنی ہے حفاظت، کوئی نمائندہ اللہ کا ہونا چاہیے جو حفاظت کے لیے سامنے آئے۔ بندے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کچے کچے مسلمانوں کو پکا بھی کرنا چاہتا ہے۔ کون مجلس کی روح میں اتر کے مجلس سنتا ہے اور کون صرف وہ مضمون سن کے چلا جاتا ہے، کون نتیجہ لیتا ہے مجلس سے۔ اب اللہ نے حفاظت بھی کرنی ہے، محمد کو قتل سے بھی بچانا ہے۔ اچھا دشمن کیسے کیسے بیٹھتے ہیں نبی کے پاس؟ سادات دعا فرمائیے گا، سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نمبر 204، 5، 6، 7، 8، 4، 5 آیتیں مسلسل پڑھ جاؤں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی تو۔ اللہ فرماتا ہے من الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اے حبیب ایسے بندے ہیں جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں، تیری تقریر سنتے ہیں، باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں، اور جب تجھ سے مخاطب ہونا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، پھر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ جب تجھ سے بات کرے نا تو قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کا نبی، اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اللہ کا نبی ہم دل کے صاف ہیں، بیٹھتے نبی کے پاس ہیں۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں آیت اور پڑھوں گا، آج مجھے کوئی جلدی نہیں دی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، حبیب جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو آ کے تیری نبوت کی، تیری رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ جانتا ہے یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب میں نے نہیں دی، کسی شیعہ عالم نے نہیں دی، جا کے ان سے پوچھنا جنہوں نے قرآن کی ترتیب دی ہے۔ سورہ مبارکہ منافقون ہے، آیت کا نمبر 3 ہے۔ اللہ نے وجہ بتائی کہ کون ہیں جو روکتے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا یہ قسمیں کھا کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کون؟ فرمایا ذالک بانہم، حوالہ یاد رکھنا سورہ منافقون آیت کا نمبر 3، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، فرمایا یہ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، یعنی قسمیں کھاتے ہیں۔ قسمیں کھانے والا ایک بندہ مل گیا نا، مجھے نہیں پتا ہے کون، پر قرآن نے بتا دیا، جو نبی کے سامنے بیٹھ کے زیادہ قسمیں کھائے جھوٹا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وابڈا والوں کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھیے۔ میرے کو معافی کوئی نہیں جائے گی کسی نے۔
اللہ آپ کو سلام. حسینیت مجھے پانی پلا. جزیزیت مرداباد جزیزیت مرداباد قاتل حسین پہ نعرہ نعرہ تکبیر علی عباس میرے سامنے آ رہا, مجھے پتہ نہیں, میں نے تو آپ کو دیکھا ہی. اب کون تھا حقدار بیعت فیصلہ موجود ہے کون تھا حقدار بیعت فیصلہ موجود ہے چل گیا. شام کے حاکم کہاں ہیں کربلا موجود ہے واہ واہ. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پہ دیکھو تو ذرا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پہ دیکھو تو ذرا جس ردا کو تم نے سینا وہ ردا موجود ہے واہ واہ. ہے کہاں نارے جہنم اور جنت ہے کہاں نارے جہنم اور جنت ہے کہاں اور کے قدموں پر چلو تو راستہ موجود ہے واہ واہ. پرچم عباس جو آپ کو تو جلدی نہیں ہے نا, لہرا رہے ہیں آپ لوگوں کو تو جلدی نہیں ہے نا. پرچم عباس جو لہرا رہے ہیں چار سو اس کے معنی ہے کہ دنیا میں وفا موجود ہے اور حق کبھی باطل کے آگے جھک سکتا نہیں حق کبھی باطل کے آگے جھک سکتا نہیں سامنے حرمل کے اصغر کی انا موجود ہے کون تھا حقدار بیعت فیصلہ موجود ہے شام کے حاکم کہاں ہیں کربلا موجود ہے صلوات بھیجیے محمد علیہ. محمد سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 204, 5, 6, 7, 8 جدھر تک آپ توجہ فرمائیں گے وہاں تک آیتیں پڑھوں گا. میں قرآن میں سے نبی کے دشمن بتانے لگا ہوں. نبی کے دشمن کون ہے؟ بخاری میں سے نہیں بتاؤں گا, کافی میں سے نہیں بتاؤں گا, میں قرآن میں سے بتانے لگا ہوں. سادات اگر آپ کو نظر آئے نا کہ میں نے کھوٹ ٹھیک لگائی ہے تو پھر دعا ضرور فرمائیے گا میرے لیے. کون ہے نبی کے دشمن؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے حبیب یہ دنیا کی زندگی ظاہراً زندہ ہیں, بیٹھتے ہیں تیرے پاس, آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور جب تیرے ساتھ باتیں کر لیں پھر اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم دل سے آپ کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. حبیب ان کے دل میں کینہ ہے. افسوس رہ گیا مجھے, آپ پیچھے رہ گئے جناب میری بات سے. بیٹھتے تیرے پاس ہیں, باتیں تیری سنتے ہیں, تیرے سامنے اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں, ان کے دل میں کینہ ہے. یا اللہ کوئی اور نشانی بتا, پتہ چلے دل کے اندر کی بات ہم نہیں جانتے, دل کے اندر کی بات تو جانتا ہے, کوئی اور نشانی بتا. فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. اور جب انہیں زمین میں حکومت مل جائے, جب انہیں زمین میں حکومت مل جائے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ, تولا کے دو معنی کیے گئے. تولا کا ایک معنی کیا گیا ولایت یعنی کنٹرول, ایک ترجمہ کیا گیا تولا یعنی واپس پلٹنا, یعنی دو ترجمے علماء نے کیے گئے. حبیب آتے ہیں تیرے پاس, بیٹھتے ہیں, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ان کے دل میں تیرے لیے بغض ہے, کلمہ بھی تیرا پڑھتے ہیں, بیٹھتے بھی تیرے پاس ہیں, ان کے دل میں تیرے لیے بغض ہے. آپ اگر جب یہ واپس پلٹے یا انہیں جب حکومت ملے, دونوں میں سے جو مرضی ترجمہ اچھا کر لینا. وَإِذَا تَوَلَّىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. جب انہیں زمین میں حکومت ملے فساد کریں گے. یا اللہ کوئی اور نشانی, بندہ ہو سید مجلس میں ہو, میری بات کی سمجھ آئے, چپ رہے, خدا کی قسم مجھے دکھ رہے گا. پھر میں حبیب آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ان کے دل میں تیرے لیے کینہ ہے. اگر انہیں زمین میں حکومت مل جائے فساد کریں گے. مالک ہے کون؟ فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اے محمد یہ تیری کھیتی کا بھی دشمن ہے,
یہ تیری نسل کے بھی دشمن. ہر جگہ کھیتی ایک جیسی نہیں ہوتی. سیالکوٹ میں چاول زیادہ ہوتے ہیں, میرے بہاولپور میں گندم اور کپاس زیادہ ہوتی ہے, عرب میں کھجور زیادہ ہوتی ہے. محمد یہ تیری کھیتی کے بھی دشمن, جو یہ تیری نسل کے بھی دشمن. جاؤ تاریخ پڑھو, جو کھیتی چھیننے آئے تھے انہی کی اولاد قتل کرنے آئی. حبیب یہ تیرے دشمن ہیں, بیٹھتے تیرے پاس ہیں, قسمیں کھاتے ہیں. حبیب تیرے دشمن. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حبیب ان کی قسموں پہ نہ جانا, یہ تیرے دشمن ہیں. کنہیں اللہ نے وارث بنایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناهم من عبادنا. اب چیزیں دو ہیں, اگر اللہ انہیں لاوارث چھوڑ دے, حفاظت کا سسٹم برقرار نہیں رہتا. اللہ نے دونوں کا وارث کسی نہ کسی کو بنانا ہے, ایک قرآن ایک مصطفیٰ. اللہ نے بنانا ہے وارث. اللہ نے قرآن میں قرآن کا وارث بتایا. کون؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناهم من عبادنا, جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا, انہیں قرآن کا وارث بنا دیا. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ آؤ نا ذرا قرآن میں سفر کریں. شیطان لعنت کا تمغہ لے چکا, بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہے, کہنے لگا فبعزتک لأغوینہم اجمعین. مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا. میں بات کو طویل نہیں کروں گا, مجھے نتیجہ دینا ہے. میں سب کو گمراہ کروں. فبعزتک, مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا سب کو, ان کا الا, سوائے ان کے, سوائے ان کے. کون؟ عبادک منہم المخلصین, وہ جو تیرے بندوں میں سے تیرے مخلص بندے ہیں. میں نے پہلے مثال دی, جو آپ نے باہر کھڑے کیے ہیں یہ چن کے کیے ہیں. شیطان کہتا ہے وہ جو تیرے بندے ہیں نا, جو ان میں سے مخلص ہیں, ان کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے نہیں. سنی شیعہ سارے اللہ کے بندے نہیں. ہمیں تو گمراہ کر لیتا ہے, کر نہیں لیتا, رستے سے بھٹکا لیتا ہے. لیکن شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے بندوں میں سے مخلص بندے ہیں. بندے کو جہاں پتہ ہونا یا میری دال نہیں گلنی, بندہ بن جاتا ہی نہیں. یعنی اس نے کہا یا اللہ سب کے قریب جاؤں گا, لیکن وہ جو تیرے بندوں میں سے تیرے مخلص بندے ہیں نا, ان کے قریب ہی نہیں جاؤں گا, کیونکہ وہ میرے چکر میں آنے والے ہی نہیں ہیں, وہ مجھ سے گمراہ ہونے ہی نہیں ہے. میں بات طویل نہ کروں, بس نتیجہ دوں کہ کون ہے وہ جن کے قریب شیطان جاتا ہی نہیں ہے. جاؤ تاریخ پڑھو, شیطان مینا میں آیا ہے, کربلا میں نہیں آیا. بی بی ہاجرہ کے پاس آیا ہے, بی بی رباب کے پاس نہیں آیا, کیونکہ یہ ہے وارثان قرآن. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ نوجوانوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ دے کر مجھے تسلی ہو رہی ہے کہ ہاجرہ وارث قرآن نہیں ہو سکتی. علی مولا, علی مولا, جمی مالی زمان مولا, علی مولا, زمان مولا, سجد مولا, علی مولا, ہیرا مالی حیا مولا, علی مولا, تم مولا میں مولا, علی مولا, علی حیدری. حبیب بچ کے رہنا. بیٹھتے تیرے پاس ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, تیری نسل کے دشمن, تیری کھیتی کے دشمن, تیری نسل کے دشمن, تیری کھیتی کے دشمن. شیطان بھی کہتا ہے جاؤں گا سب کے پاس سوائے ان کے جو تیرے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے ہیں. شیطان مینا میں آیا ہے, کربلا میں نہیں آیا. بی بی ہاجرہ کے پاس آیا ہے, رباب کے پاس نہیں آیا, ام لیلہ کے پاس نہیں آیا, جناب عالیہ کے پاس نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیں عبادک, یہ ہیں منہم المخلصین, وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ منہم المخلصین, اللہ کے مخلص ترین بندے ہیں. یہی وجہ شہداء کربلا کی مثال نہیں ملتی. لیکن مجھے اس طرف نہیں جانا دینا, مجھے حفاظت کا انتظام پڑھنا ہے. یا اللہ کر حفاظت. نبی تیرا کھڑا ہے میدان جنگ میں. اب اللہ مجسم نہیں ہے. اگر آپ کو میری پہلے دن کی گفتگو یاد ہو, اللہ مجسم نہیں ہے, سامنے نہیں آتا. اب اللہ کسی کو بھیجے گا, جو بھیجے گا وہ اللہ کی ہم میں ہوگا. یا اللہ مجھے نہیں پتا چلتا تیرا بھیجا ہوا کون ہے. فرمایا میدان احد میں نظر رکھنا, جسے تلوار میں دوں وہ میرا بھیجا ہوا. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید. آیتیں دہراؤں دی جو پڑھی تھی, انا نحنو نزلنا الذکر, ہم نے ذکر بھیجا. قد انزل اللہ الیکم ذکر, ہم نے ذکر بھیجا. قرآن بھی اللہ نے بھیجا, محمد بھی اللہ نے بھیجا. اب کیا فرمایا؟ وانزلنا الحدید
بھیجی، جس نے قرآن بھیجا اسی نے محمد کو بھیجا، اسی نے تلوار بھیجی۔ یعنی پتہ چلا تلوار علی نے اپنی مرضی سے نہیں منگوائی۔ اگر کوئی کہے تلوار کہاں، آیت میں لفظ جی لوہا۔ مولانا مودودی جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن، سورہ مبارکہ الحدید کسی آیت کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوہا کوئی جنگی ہتھیار ہے۔ شکر ہے اس نے نالا پونی نہیں کہہ دیا، مولوی تھا کیا پتہ کہ ڈنڈی مار جائے، وہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ لوہا کوئی، نوجوان بولیے گا میرے ساتھ، یہ لوہا کوئی جنگی ہتھیار ہے۔ ہمارے شیعہ عالم علامہ سید علی نقی النقوی جنہیں نقن صاحب کہا جاتا ہے، تفسیر فصل الخطاب میں وہ فرماتے ہیں میرے نادان دوست جب مان گئے ہو کہ یہ کوئی جنگی ہتھیار ہے، پھر یہ بھی مان جاؤ کہ یہ ذوالفقار ہے۔ جس نے قرآن بھیجا اسی نے ذوالفقار بھیجی۔ علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے۔ اچھا اللہ نے قرآن کا وارث بنایا، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، کس لیے آئی ہے؟ لوگوں سے نجاست کو دور کرے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، قرآن نجاست دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب کوئی خاندان ایسا ہونا چاہیے جو وارث قرآن بھی ہو، وارث محمد بھی ہو، لوگوں کی نجاستوں کو لوگوں سے دور کرے۔ اچھا نجاست ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ھذا رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، جوا، بت پرستی یہ رجس ہے۔ شیعہ دوست آیت ذہن میں رکھیے گا، اہل بیت ہے عنکم الرجس۔ اللہ فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، بت پرستی یہ ہے رجس۔ آل محمد ہے عنکم الرجس۔ ثابت ہوا جو شراب کے جتنا قریب ہے آل محمد سے اتنا ہی دور ہے، اور جو شراب سے جتنا دور ہے وہ آل محمد کے اتنا ہی قریب ہے، جو بت پرستی کے جتنا قریب ہے آل محمد سے اتنا ہی دور ہے، کیونکہ آل محمد ہے عنکم الرجس۔ پھر فرمایا قرآن یہ شیطان چاہتا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض ڈالے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم بچو گے نہیں؟ یعنی ثابت ہوا شراب پینا رجس، جوا کھیلنا رجس، بت پرستی رجس، پھالے نکالنا رجس، نماز نہ پڑھنا رجس، اللہ کا ذکر چھوڑ دینا رجس۔ اہل بیت ہے عنکم الرجس۔ جو ان چیزوں کے قریب ہے وہ آل محمد سے دور ہے، جو شراب کے جتنا قریب ہے وہ آل محمد سے اتنا ہی دور ہے۔ میں بات کو طویل نہ کروں، نتیجہ دوں۔ قرآن کہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے اور قرآن اور تمہیں نماز سے شیطان روکنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہے رجس، شیطان کا ہر عمل ہے رجس۔ اور کیا رجس ہے؟ عداوت اور بغض، عداوت اور میں وارث قرآن میں سے ڈھونڈ رہا ہوں جناب کہ قرآن کا وارث کسے ہونا چاہیے۔ بغض کیا ہے؟ رجس۔ عداوت کیا ہے؟ رجس۔ بغض اور عداوت کسے کہتے ہیں؟ دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض رکھنا، نفرت رکھنا، جسے کہتے ہیں عداوت اور بغض۔ علی بیٹھے تھے اس بندے کے سینے پر، اس نے کی گستاخی، سوچ لو، وہ بیٹھا ہے علی بیٹھا اس کے سینے پر، اس نے کی گستاخی، علی سینے سے اتر گئے، اس نے کہا اب مجھے مارا کیوں نہیں، ہاتھ بنتا تو ٹکڑے کر دیتے۔ علی فرماتے اب آ گئی ذاتی عداوت، ذاتی عداوت ہے رجس، علی ہے عنکم الرجس۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اپنی ذات کے لیے لڑنا یہ ہے رجس، علی ہے عنکم الرجس۔ رجس علی کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ علی فرماتے اب ذاتی دشمنی آ گئی، جا اب تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، اس لیے کہ علی لڑنے نہیں آیا، علی پاک کرنے آیا ہے۔ اب پتہ چلا قرآن میں سے کہ وارث قرآن وہ ہوگا جس کے قریب شیطان نہ آئے، جو بغض نہ رکھے، جو عداوت نہ رکھے۔ علی والے کو بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے عشرے کا جناب یہ درس لے جائیں میرے عشرے میں سے، علی والے کو دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، علی والے کو دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس سے گلا ہو اس کے منہ پہ گلا کرے، میرے بھائی مجھے تجھ سے یہ گلا ہے، اسے دور کر۔
لڑائی جھگڑا یہ علی والے کا شیوا نہیں. ثابت ہوا جس کے دل میں بغض اور عداوت نہیں وہ ہے انکم الرجس، اور وہی ہوگا قرآن کا وارث. اب میرا نبی بنا رہا ہے. دیکھیے دو کا وارث بنانا، قرآن کا اور نبی کا. دو ہوں گے تو جھگڑا ہوگا. دو بندے مل کے مجلس شروع کر دیں، اختلاف ہو جائے تو دو جگہ پہ ہو جاتی ہے. اب اللہ چاہتا ہے نہیں کہ قرآن اور محمد ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. اللہ نے وارث وہ بنانا ہے جو قرآن کا بھی وارث ہو، جو محمد کا بھی وارث ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور محمد کا مزاج ایک ہے. میری سادگی نہ کہ میں زور نہیں لگا رہا جناب، اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اب زور علی بادشاہ جی لگایا نہیں جا رہا کہ قرآن اور محمد کا مزاج ایک ہے. اب وارث قرآن اور وارث محمد وہ ہونا چاہیے جس کا قرآن سے بھی مزاج ملتا ہو، جس کا محمد سے بھی مزاج ملتا ہو. اس لیے فرمایا ایتینی بقرطاس، مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہارے لیے ایسے صحیح بخاری سے لے کے سیاستہ اور مصنف ابن ابی شیبہ تک عربی والی کتاب میں مہندی کھانے کا ضامن. عربی والی، اردو ترجمے پہ میں بھروسہ نہیں کرتا. کتاب عربی والی میں دوں گا، ترجمہ میں بھی کر دوں گا، اپنی مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کروا لینا. ترجمہ غلط ہو چوک پہ میرا قتل معاف جناب. کاغذ قلم دو. کہا گیا بخار کی شدت کی وجہ سے نبی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا ہے، اس لیے میرے مولا نے نیزے پہ قرآن پڑھا. زمانے والوں میں ہوں محمد کا بیٹا، اور جس کا بیٹا نیزے پہ نہیں بھولتا نانا بخار سے کیسے بھول جائے. فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ. اٹھا دیا. جو پاس بیٹھے تھے انہیں فرمایا ویسے سن لو، نہیں لکھوایا، یوں سن لو. انی تارک فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے کروڑوں سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بات کی سمجھ نہیں آئی، واضح فرمائی. فرمایا انی تارک فیکم الامرین، میں تمہارے درمیان دو حکم کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو حاکم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. پھر فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بات یاد ہے، میرا موضوع یاد ہے جناب، قرآن اور نبوت. اللہ نے دونوں کا تحفظ کرنا. نبی جا رہا ہے، قرآن موجود ہے. اور نبی کی زندگی میں قرآن کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اب ایسا ہونا چاہیے جس کا مزاج محمد کے مزاج سے ملتا ہو، تاکہ نبی کے بعد قرآن کو خطرہ نہ ہو. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری طرح ہے. لئن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. ایمان سے بتائیے گا کیا مسلمانوں نے دونوں کا دامن تھام کے رکھا ہے؟ مسلمانوں نے ایک کو پسے پشت ڈال دیا، دوسرے کے دامن کو آگ لگا. کل میں نے عرض کی تھی کہ بات ذہن میں رکھیے گا. مجھے کل میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کل اس جملے پہ گفتگو کرنی ہے. کل والی گفتگو ہے، پرسوں والی کل والی ذہن میں. اللہ نے علی کے بیٹوں کو چنا. کیوں چنا؟ کیونکہ اگر اللہ علی کے بیٹوں سے شہادت نہ لے تو نبوت محفوظ نہیں رہی. اللہ نے علی کے بیٹوں سے شہادت لی. اللہ نے فرمایا میرا نبی، میرا دین نہیں بچتا. فرمایا یا اللہ یہ جو تو نے میرے بیٹے بنائے ہیں، میرے بیٹے مٹ جائیں گے، تیرا دین نہیں مٹنے دیں. اللہ نے فرمایا میرا نبی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا دین مٹ جائے. محمد کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا خود مٹے گا، تیرے دین کو نہیں مٹنے دیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میرا بھی وعدہ. کیا؟ فرمایا میں بھی کسی کو چنوں گا. کسے؟ فرمایا میں علی کی بیٹی کو چنوں گا. تو نے دین کی حفاظت کے لیے چنا ہے اپنا بیٹا، میں چنوں گا علی کی بیٹی کو. یا اللہ کس لیے؟ فرمایا تو نے کس لیے چنا؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا تیرے دین کی حفاظت کرے. فرمایا میں چاہتا ہوں علی کی بیٹی تیرے بیٹے کی حفاظت کرے. اللہ نے پورے اسلام کی محافظت کا کام لیا امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کروائی عالیہ بی بی سے. اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا، اور اگر عالیہ بی بی نہ ہوتی تو آج ہمارے دامن میں حسین نہ ہوتا. یہ جو پورا اسلام ہے، یہ جو ہماری بہنوں کے بیٹیوں کے سروں پہ چادریں محفوظ ہیں، یہ علی کی بیٹی کا احسان ہے. اور یہ جو ہمارے پاس آج حسین موجود ہے،
علی کی مسجد ہے۔ عزیزان و محترم میرے عزیزوں، بات یاد رکھیے گا، آج کی رات باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے مجھے میرے لال کا پوچھنا۔ قبل اس کے کہ میں مسائل پڑھوں، مجھے اپنے اہل سنت دوستوں سے ایک بات کرنی ہے۔ کل کہیں مجلس دستیاب ہو، اہل سنت دوستوں سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت سے، کل کہیں مجلس دستیاب ہو، دل کرے تو سن لینا، نہ دل کرے تو نہ سننا، کیونکہ ان کے ہاں مجلس لازمی نہیں ہے، لہذا انہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ کل کہیں مجلس دستیاب ہو، دل کرے تو سننا، نہ دل کرے تو نہ سننا۔ امام حسین علیہ السلام کی غربت سن کے رونا آئے تو رو لینا، نہ رونا آئے تو نہ رونا، لیکن ایک کام ضرور کرنا، محتاط رہنا، کل عصر کے بعد اپنے آباد گھروں میں نہ رہنا۔ کل عصر کے بعد اپنے آباد گھروں میں میرے اہل سنت دوست نہ رہنا۔ ہم نے تو آج گھر جانا ہی نہیں، ہمیں تو گھر بھول گیا، جب محمد کے بیٹے کا گھر لٹ گیا ہے تو ہمارا گھر کہاں۔ میرے اہل سنت دوستو، کل عصر تک وقت اپنی مرضی سے گزارنا، کل عصر کے بعد اپنے آباد گھروں میں نہ رہنا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کر بازار میں نکل آنا۔ اور اگر کوئی اہل سنت دوست یا بزرگ سمجھتا ہے میں نے بیٹیوں کو بازار نہیں لے کے آنا، تو اللہ ان کا پردہ سلامت رکھے، کم سے کم یہ ضرور کرنا، کل جب مغرب کی اذان ہونا اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے مکان کی چھت پہ چڑھ جانا، کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا مولا حسین تیری اپنی قسمت، شام کی طرف منہ کر کے کہنا بی بی زینب تیری اپنی قسمت، امام حسین سے کہنا مولا ہم ہوتے تو ٹکڑے ہو جاتے، تیرے اکبر کو مرچھی نہ لگنے دیتے، ہم ہوتے تو ہمارے ٹکڑے ہو جاتے، ہم تیری بہنوں کی چادریں نہ لٹتے۔ آج 10 محرم کی رات ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ آل محمد پہ قیامت کی رات ہے۔ تقریباً جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ مجلس میں، تقریباً یہی وقت تھا، سن 61 ہجری، بی بی سکینہ آئی بابا حسین کے پاس۔ بابا جی بیٹا، اور میں بابا وہ جہاں آپ بیٹھ کے رو رہے تھے نا بابا، میں نے دیکھا ایک بی بی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، بابا وہ اپنی چادر سے مٹی چھان رہی ہے، جو قدیم عزادار ہے۔ بابا جہاں بیٹھ کے آپ رو رہے تھے نا، جہاں بیٹھ کے آپ رو رہے تھے، بابا ایک بی بی ہے وہاں بیٹھی ہے، بابا وہ اپنی چادر سے مٹی چھان رہی ہے، مٹی صاف کر رہی ہے۔ امام حسین فرماتے سکینہ تو نے پہچانا نہیں؟ بابا نہیں پہچانا۔ فرمایا وہ تیری دادی زہرا ہے۔ بابا میری دادی وہاں کیوں بیٹھی ہے؟ فرمایا کہ جہاں کل میں نے سجدہ دینا ہے وہ مٹی صاف کر رہی ہے، اور کل جہاں تیرے باب بزرگ میں چلنی ہے تیری دادی زہرا وہ جگہ صاف کرے۔ روتے بھی آئیے گا، دعائیں مانگتے آئیے گا، اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرمائے۔ 2 جملے مصائب کے شب عاشور کے سن لینا، خدا جانے اگلے سال یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہم شیعوں کو یہی حسرت رہتی ہے جی بھر کے رونے کا موقع مل جائے، جی بھر کے ماتم کرنے کا موقع مل جائے۔ باری الہا تجھے اس رات کا واسطہ، کل شام غریبہ کی مجلس سے پہلے ہم میں سے کسی کی روح قبض نہ کرنا۔ ہم امام حسین کو پرشہ دینا چاہتے ہیں، ہم بی بی زینب کو پرشہ دینا۔ اور یہ رات جو ہے نا، یہ رات، اور اپنے خیمے سے نکلا، اس نے دیکھا کہ نوکر بیٹھا رو رہا تھا، اپنے نوکر سے کہنے لگا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میرا ذاتی نقصان، میں 2 مجلسوں میں 3 مجلسوں میں پہلے بھی آپ سے کہہ گیا، آپ نے میری بات پہ پہلے شاید توجہ نہیں دی، آپ مجھے ماتمدار سمجھنا، میں آپ کو ماتمدار سمجھوں گا، آپ مجھے پرشہ دیں میں آپ کو پرشہ دوں گا، آپ مجھے سادات کے دکھ سنائیں میں آپ کو سادات کے دکھ سناتا ہوں۔ اور نکلا اپنے خیمے سے، نوکر سے کہتا ہے کیوں روتا ہے؟ نوکر نے کہا میرا ذاتی نقصان، کوئی حکم ہے تو بتا۔ اور نوکر سے کہتا ہے میرے گھوڑے کو پانی پلایا؟ اگر لے کے گیا تھا اس نے پانی نہیں پیا۔ اور نوکر سے کہتا میرا گھوڑا بیمار تو نہیں؟ نوکر کہتا میں نہیں جانتا کہاں ہے وہ بندہ ہے۔ گھوڑے کو اور نوکر کو لے کے ہو رہا ہے دریا کے کنارے پر، عزت سیدہ کی قسم، اور نے گھوڑے کو آگے کیا، حیوان روتا ہے پانی نہیں پیتا۔
اور نے نوکر کو دیکھا، گھوڑے کو دیکھا، کہنے لگا تو بھی روتا ہے، گھوڑا بھی روتا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ اور کہتا کتنی زندگی ہو گئی مجھے تیری نوکری کرتے ہوئے؟ اور کہتا 20 سال۔ اور کا نوکر کہتا ہے کبھی تیری آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا؟ اور کہتا نہیں۔ تیری اولاد کو کوئی حکم ڈالا؟ اور کہتا نہیں۔ اور کا نوکر کہتا پھر تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بیٹیوں کا پانی بن گیا، اور حیا کر جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کو تم نے پیاسا بٹھایا ہوا ہے۔ اور نے سوچا نوکر میرا طرفداری حسین کی اتنا غریب ہو گیا۔ نکلا بیٹے کے خیمے میں، 18 سالہ جوان بیٹا اس کا، علی ابن حر نام ہے اس کا، تلوار تیز کر رہا تھا۔ بیٹے سے کہنے لگا میں فوج کا جرنیل ہوں، سو جا، تجھے کسی نے تھوڑی کہنا ہے تو جنگ کر۔ بیٹا اٹھا، باپ کے سامنے کھڑا تو کہنے لگا بابا جا میرے خیمے سے نکل جا، تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے۔ اور کہتا ہے کیوں؟ کہنے لگا تیرا یزید امیر ہے میرا حسین امیر ہے، جا بابا میرے خیمے سے نکل جا۔ اور کہتا ہے بیٹا اپنی جوانی پہ ترس کا۔ ہور کا بیٹا ہور کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بابا دکھ سی بات کا، تو نے میری جوانی دیکھی ہے، تو نے علی اکبر کی جوانی دیکھی۔ اور بابا تجھے اپنے بیٹے کی جوانی کا احساس ہے، تجھے حسین کے بیٹے کی جوانی کا کوئی احساس؟ سوچ کے نکلا بیٹا میرا احساس حسین کا۔ گیا خیمے میں، 4 یا 5 سال کی بیٹی رو رہی تھی۔ سادات دل دکھے تو معاف کرنا۔ اور بیٹی کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کیوں روئی ہے؟ بیٹی کہتی کچھ نہیں۔ کہنے لگا میں فوج کا جرنیل ہوں، اگر تجھے کسی نے مارا ہے تو بتا میں پوچھ لیتا ہوں، اگر تجھے کسی نے مارا ہے تو بتا میں پوچھ لیتا ہوں۔ دکھ یہی ہم شیعوں کو کھا گیا، اور ہور کی بیٹی کو کوئی مارے تو پوچھنے والا ہے، حسین کی بیٹی کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اور محمد کی بیٹیوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ کوئی نہیں ہے تو کہے بی بی زینب سے میں تیرا ملکہ بچا لوں، کوئی نہیں کہتا بی بی زینب سے میں تیرا خیمہ بچا لوں۔ اور کہنے لگا بیٹا ہوا کیا؟ بیٹی کہتے بابا تھوڑی دیر پہلے نا میری سہیلیوں نے کہا دریا کے کنارے پہ جانا ہے۔ بابا میں گئی اماں کے پاس، میں نے اماں سے کہا آ چلتے ہیں۔ اماں رو رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، اماں نے کہا میں نے نہیں جانے۔ بابا میں نکلی سہیلیوں کے ساتھ، رات کا اندھیرا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ بابا پتہ تب چلا جب دشمنوں کے خیمے قریب آ گئے۔ بابا اللہ کرے تیری ساری فوج مر جائے۔ اور کہتا ہے کیوں؟ کہنے لگی بابا تو کہتا ہے وہاں دشمن، میں گئی مجھے پتہ چلا وہاں تو میری پھوپھیاں بیٹھی ہوئی۔ لفظ پھوپھی سنا نا اب ہور کے دل کو بے قراری ہو۔ کہنے لگا میری بہنیں اور خیموں میں؟ ہاں واقعہ بتا۔ اور کی بیٹی کہتی بابا مارے گا تو نہیں، پچھے گا تو نہیں؟ اور کہتا نہیں بتا۔ اور کی بیٹی کہتی بابا جب میں گئی نا خیموں کے قریب، اندھیرا تھا پتہ نہیں چلا، واپس پلٹنے لگی تو ان خیموں میں سے ایک بچی نکلی جو میری ہم عمر تھی، مجھے کہنے لگی ماموں ہور کی بیٹی 1 منٹ آنا ہمارے۔ بابا اس نے اتنے پیار سے کہا میں انکار نہیں کر سکتی۔ بابا میں خیمے میں چلے گئی۔ بابا میں نے دیکھا ایک بی بی تھی، ہر بی بی آ کے اس کو سلام کرتی تھی۔ بابا ساری بیویاں میرے ارد گرد آ گئی۔ بابا وہ بی بی اس نے مجھے گود میں اٹھایا، مصلے پہ بیٹھ گئی۔ بابا اس بی بی نے کوئی اشارہ کیا، میں سمجھ نہیں سکی، ساری بیویاں خیمے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بی بی آئیں، انہوں نے اپنے اپنے زیور اتارے ہوئے تھے۔ بابا وہ سارے زیور میرے سامنے رکھے۔ وہ بی بی جو مصلے پہ بیٹھی تھی نا، مجھے دیکھ کے کہنے لگی بھائی ہور کی بیٹی کاش تم مدینے آتی تو میں تمہیں کچھ دیتی۔ اور تو آئی تب ہے جب زینب غریب ہو گئی ہے، تو آئی تب ہے جب زینب تمہیں کچھ عطا نہیں کر، کاش تم مدینے آتی میں تجھے کچھ عطا کر۔ بابا پھر اس بی بی نے مجھے کہا جب تو اپنے خیمے میں واپس جائے نا تو اپنے بابا سے کہنا اور بھائی زینب بہن سلام کے بابا تیری فوج مار دے، ان خیموں میں تو میری پھوپھیاں بیٹھے۔ اور کہتا ہے بے قراری دل کو، آگے بتا پھر کیا ہوا؟ اور کی بیٹی کہتی بابا وہ بچی جو مجھے لے کے گئی تھی وہ پھر آ گئی، مجھے کہنے لگی ماموں ہور کی بیٹی 1 منٹ آ میرے ساتھ۔ بابا وہ بچی مجھے ایک خیمے میں لے گئی۔ بابا میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا جھولا تھا، بابا جھولے میں ایک بچہ تھا۔ بابا وہ رونے کی کوشش کرتا تھا، اس بچے سے رویا نہیں جاتا تھا۔ بابا وہ اس جھولے کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی میرا بھائی ہے۔ اپنے بابا سے جا کے کہنا ماموں ہور سکینہ کہتی تھی میرے اصغر کہتی، بابا سے کہنا ماموں ہور سکینہ اصغر کے لیے پانی، اپنے بابا سے کہنا سکینہ کہتی تھی ماموں ہور میرے اصغر کے لیے
फिर वो मुझे लेकर वो बच्ची उस खैमे से निकली। बाबा मैंने सुना है कोई यूसुफ नबी था जो बड़ा खूबसूरत था। अल्लाह नौजवानों की जवानियाँ सलामत रखे। बाबा वो बीबी मुझे एक खैमे में ले गई। बाबा लाख यूसुफ इकट्ठा करे उस एक जैसा कोई नहीं होता। बाबा इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ अल्लाह करे तेरी सारी फौज मर जाए। और कहते देखा क्या? कहने लगी बाबा मैंने एक जवान देखा, उसके हाथ बड़े खूबसूरत थे बाबा, उसके पाँव बड़े खूबसूरत है, उसके चेहरे पर निकाब था। मैंने पूछा सकीना ये कौन है? कहने लगी है ये भी मेरा भाई, पर इसके हिस्से की बहन मदीने रह गई। ये मेरा अली अकबर है। और की बेटी कहती बाबा तेरी फौज मर जाए, तू इस जैसे को भी कत्ल करवाने का इरादा रखा। बाबा वो बच्ची मुझे लेकर फिर तीसरे खेमे में गई जिन्होंने मातम करना है, जो कदीम आज़ादार है। बाबा मैंने देखा कोई 23 साल का बूढ़ा था। आप कदीम आज़ादार हैं, मेरी बात को समझिएगा। बाबा को 23 साल का बूढ़ा था बाबा, जो जमीन पे पड़ा तड़प रहा था। कभी दाएं करवट लेके कहता था हाय शाम, कभी बाएं करवट लेके कहता था हाय शाम। बाबा मैंने पूछा सकीना ये कौन है? कहने लगी ये भी मेरा भाई है, पर जब से पापा ने कहा है ना तूने करबला में नहीं लड़ना, तूने शाम लड़ना है, तब से मेरे सज्जाद का जिगर फट गया है। दाएं करवट लेके कहता है हाय शाम, बाएं करवट लेके कहता है हाय शाम। बाबा अल्लाह करे तेरी सारी फौज मर जाए। हुर ने फिर खेमे का चक्कर लगाया, वापस आया, बेटी से कहने लगा बेटा मैं जाऊं तो वो मुझे माफ़ कर देंगे? बेटी का जवाब सुनोगे? बेटी कहने लगी बाबा देर तो तू कर रहा है, वो तो 7 मुहर्रम से तेरा रास्ता दे। और ने अपने बेटे को साथ लिया, बेटी को साथ लिया, अपने अमामे से अपने हाथ फरमाया पसे पुश्त बांध दो। और के बेटे ने कहा बाबा क्यों? फरमाया माफ़ी मिलने से पहले अब्बास मुझे कत्ल न कर दे। अली का बेटा कैदियों को कत्ल नहीं करता। आज़ादार हज़रत और अपने हाथ पसे पुश्त बंधवा कर इमाम हुसैन की तरफ चले। मेरा कत्ल माफ है। अगर होर ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर की हो, हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे, कदमों पे गिर के कहने लगा अख्ता तो या बना रसूल अल्लाह, और मोहम्मद के बेटे मुझसे गलती हो गई, रसूल के बेटे मुझसे गलती हो गई है। हुसैन ने ये नहीं फरमाया तूने गलती की, उठाया सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दे के फरमाया और भाई मैंने माफ कर। गुजर गई कयामत की रात, अज़ान अली अकबर होगी आपके यहाँ, आप सुनेंगे यकीनन चरियोट में अज़ान अली अकबर तो होगी ना। इमाम हुसैन फरमाते हैं जो मेरे अकबर की अज़ान नहीं सुनता वो मेरा कुछ नहीं लगता। हम शिया खुदा की कसम जितने बीमार हों, जितनी भी मुश्किलों साथ सैयद आप बुजुर्ग सैयद हैं, आप मेरी बात की तायीद करना। हम मौत के करीब भी होना, हमें सारा साल नींद आए या ना आए, हमें 10वीं की रात नींद नहीं आती, हम सारी रात जाग के गुजारते अकबर की अज़ान सुननी और हमने मोहम्मद के हम शक्ल का मातम करना। अज़ान का वक्त करीब हुआ, बीबी सकीना और इमाम हुसैन बातें कर रहे थे। सादात अगर मैं शहादत ना पढ़ूँ तो मुझे माफ़ कर देना, मैं देख रहा हूँ मेरे कलेजे में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं शहादत पढ़ सकूँ। इमाम हुसैन ने इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक असहाब के लिए, एक अहले खाना के लिए, एक इबादत खुदा के लिए। वो हिस्सा जो असहाब के लिए था उसे मुकम्मल करके निकलने लगे। क्या देखा, एक 4 साल की बीबी है जो खेमे से पुश्त लगा के खड़ी। करीब आके फरमाया सकीना तू सोई नहीं है, सकीना तुझे नींद नहीं आई। बीबी फरमाती है बाबा सोने की कोशिश की, एक ख्वाब देखा बाबा मेरी आँख खुल गई। सकीना क्या ख्वाब देखा? फरमाया बाबा मैंने देखा कोई खून का दरिया है जिसमें तेरा और अकबर का सर तैरता फिरता है। बाबा मेरी आँख खुल गई। सकीना फिर कोशिश नहीं की, बाबा मैंने फिर सोने की कोशिश की, फिर ख्वाब देखा आँख खुल गई। सकीना फिर क्या देखा? फरमाया बाबा मैंने देखा एक सहरा है जिसमें खेमों को आग लगी हुई है, कुछ बच्चे हैं जो खेमों में से धाड़ धाड़ के निकल रहे हैं। बाबा मेरी आँख खुल गई। सकीना फिर कोशिश नहीं की, फरमाया बाबा मैंने कोशिश की, मुझे
سو جا بابا لازمی سلانا ہے تو مجھے سینے پہ سلا۔ شبیر نے قالین کا انتظار کیا، ہو میرا خون معاف، جہاں میرا مولا کھڑا ہوا تھا وہی کربلا کی ریت پہ لیٹ گئے، دونوں بازو بڑھا کے فرمایا سکینہ میرے سینے پہ سلا۔ ایک جملہ پیچھے لے جاؤں گی آپ کو، 18 اور 19 کی درمیانی رات رمضان کی، علی بیٹیوں سے فرما رہے تھے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، فرماتے تھے میری بیٹی سو جاؤ، وہاں علی فرما رہے تھے سو جاؤ۔ اب جیسے رات ڈھلنے لگی اب علی نے فرمایا اٹھو اٹھو اٹھو، ساری بیٹیوں کو اٹھایا۔ علی مسجد سے جانے سے پہلے علی ساری اولاد کو مل کے سب بیٹیوں کو اٹھایا ہے۔ وہاں علی فرما رہے ہیں اٹھو، یہاں حسین فرما رہے ہیں سو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی امام ہے یہ بھی امام ہے، آخر تضاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی کو پتا تھا آج نہ سوئی تو کل سو لے گی، کل نہ سوئی تو پرسوں سو لے گی، پرسوں نہ سوئی تو اگلے دن سو لے گی۔ لیکن حسین کو پتا تھا اگر آج سکینہ نہ سو سکی پھر سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، اور نہ پاپا کا سینہ ملے گا اور نہ اکبر کا سینہ ملے گا۔ کبھی کوفے کے بازار، کبھی شام کے زندان۔ حسین فرماتے سکینہ سو جا، فرمایا بابا لازمی سلانا ہے تو مجھے اپنے سینے پہ سلا۔ میں اتنا طویل مسائل پڑھا نہیں کرتا، لیکن آج اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ رونے کی رات ہے، خدا جانے اگلے سال ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ حسین فرماتے سکینہ سو جا، بابا لازمی سلانا ہے تو سینے پہ سلا۔ حسین نے بازو بڑھائے ریت پہ لیٹ کے، سکینہ میرے سینے پہ سو جا۔ تھوڑی دیر بی بی بابا کے سینے پہ لیٹی، اٹھ کے فرمانے لگی بابا نیند نہیں آ رہی، کیا ہوا اگر رات کو نہیں سو سکی؟ بابا کل جب دن نکلے گا نا بھیا اکبر اذان دے گا، بابا جب نماز پڑھ لیں گے نا بابا میں نماز کے بعد سو جاؤں گی، بابا کل جب دن نکلے گا نماز کے بعد میں سو جاؤں گی۔ مظلوم کربلا رونے لگا، فرمایا تو کہتی ہے کل سو جائے گی، اور کل کبھی اکبر کو برچھی لگنی، یا کل کہیں قاسم کے ٹکڑے ہونے ہیں، اور کل کبھی تجھے تماچے مارے جانے ہیں، اور کل تیری بالیاں چھینی جانی ہیں، اور کل تیرے کرتے کو آگ۔ سکینہ تو کہتی ہے کل سو لے گی، کل کے بعد تجھے سونے کا موقع نہیں ملے گا۔ امام حسین اور جناب سکینہ باتیں کر رہے تھے، بس مجھے 2 جملے مسائل کے اور پڑھنے ہیں۔ باتیں کر رہے تھے باپ اور بیٹی، خیموں میں سے مستورات کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آواز جب پہچانی نا، بی بی کوئی بھی عورت جتنی بھی پردے دار ہو، ہر بھائی اپنی بہن کی آواز کو پہچان لیتا ہے۔ میرے مولا نے آواز پہچانی، پاؤں سے نانائل نکل گئی، سر سے نانا نبی والا امامہ گر گیا، دھوڑ کے پہنچے خیمے کے دروازے پر، دیکھا تینوں بہنیں کھڑی رو رہی تھی۔ فرمایا زینب بہن کیوں روتی ہو؟ ام کلثوم بہن کیوں روتی ہو؟ رقیہ کیوں روتی ہو؟ بی بی عالیہ آگے بڑھی، فرمایا ہماری حسرت ہے ہمیں علی اکبر زندگی کی آخری اذان سنا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہمیں اکبر آخری اذان سنائے۔ عزیزو ماتھندارو، امام حسین علیہ السلام وہاں آئے جہاں علی اکبر مصلی عبادت میں بیٹھے تھے۔ ہمارے اہل سنت دوست پوچھتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہو؟ آؤ میں ماتم کرنے کی وجہ بتاؤں۔ حضرت علی اکبر تھے مصلی عبادت پر، 18 سال کے جوان کو اٹھنے کے لیے تلیاں تو زمین پہ نہیں ٹیکنی پڑتی نا، اتنا پیاسا تھا حسین کا اکبر، تلیاں ٹیک کے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں اکبر مجھے بہنیں بڑی پیاری ہیں، میری بہنیں میں یہ جملہ صرف شب عاشور پڑھا کرتا ہوں، اور جب بھی پڑھوں میں یہ جملہ 3 بار دہرایا کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اکبر مجھے بہنیں بڑی پیاری ہیں، میری بہنیں نہ رلا۔ اکبر مجھے بہنیں بڑی پیاری ہیں، میری بہنیں نہ رلا۔ اکبر مجھے بہنیں بڑی پیاری ہیں، اکبر میری بہنیں نہ رلا۔ علی اکبر تڑپ کے فرماتے ہیں بابا جیسے تجھے پیاری ہے ویسے مجھے بھی پیاری ہے، پر بابا قسمت دیکھ تیری تینوں بہنیں تیرے ساتھ ہیں، بابا میری صغرا مدینے میں رہ گئی۔ فرمایا اکبر تیری پھوپھیوں کی حسرت ہے، پھوپھیوں کو آخری اذان سنا۔ میرے اہل سنت دوستوں ماتم کرنے کی وجہ سن لو، بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر علی اکبر نے مٹی سے تیمم کیا، مٹی سے تیمم کر کے ساقی کوثر کا پوتا گلدستہ آدھا
بی بی زینب کی چادر کے وارث جلدی تشریف لے گیا. علی اکبر نے فرمایا اللہ اکبر. بی بی نے فرمایا نانا باہر نکل میرا اکبر آ گیا. علی اکبر نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. قبر نبی پہ زلزلہ آیا. علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نبی کے قبر پہ گر گئی. فرمایا نانا تیری نبوت